السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم۔ معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ بھی، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو بھی کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھل کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ مقصود اس حدیث سے غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فرق سمجھ میں آ جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت اور مہک سے ترنج و خضور وغیرہ کو کیا نسبت، اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہیں جو علوم نبویہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہے۔ مثلاً ترنج کو لے لیجئے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منافع ایسے ہیں جو قرأت قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً منہ کا خوشبودار ہونا، باطن کا صاف ہونا، روحانیت میں قوت پیدا ہونا، یہ منافع تلاوت میں ہے جو پہلے منافع کے ساتھ بہت سی مشابہت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کو ترنج سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ بعض اتباع نے کہا ہے کہ ترنج سے حافظہ بھی قوی ہوتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 3 چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہے، ان 3 چیزیں ذہن کو بڑھاتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 1 مسواک، اور نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 تلاوت کلام پاک۔ ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت مفید ہے کہ بہترین ہم نشین کی مثال مشک والے آدمی کی سی ہے کہ اگر تجھے مشک نہ مل سکی تو اس کی خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور بدتر ہم نشین کی مثال آگ کی بھٹے والی کی طرح ہے، اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو گیا ہی نہیں۔ کیا جامع بات ہے، آدمی کو اپنے ہم نشینوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست اور برخاست رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ قرآن کریم کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو ذلیل اور پست کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے
برکت حاصل کرو، قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم سنا کرو، قرآن کریم سمجھا کرو، اور قرآن کریم سمجھ کر اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی و تعالی سے نکلا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تورات، انجیل، زبور بھی تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ کی کتابیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص نقطہ سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کہا، تو کیا تورات کلام اللہ نہیں؟ جی ہاں، تورات کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ کتابیں تختیوں پر لکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن روزہ رکھا، اعتکاف کیا، تو تورات اللہ تبارک و تعالی نے دی، مگر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے تختیوں پر لکھ کر نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا، اللہ نے خود تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے سینے میں محفوظ فرما دیا، پھر لا کر اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما دیا، ادھر پڑھتے تھے ادھر سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سنایا۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے قرآن پڑھو، حالانکہ ان کی کتاب تو زبور ہے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ قرآن پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز اتنی دلکش تھی، اتنی اچھی تھی کہ جب وہ کتاب اپنی پڑھتے تھے تو پرندے سب آ کر ان کے ارد گرد اطراف جمع ہو جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم پڑھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اہل جو جنت ہے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کہیں گے اے میرے حبیب آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھیں گے تو کیا کہنا، آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا، آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو جتنے جنتی اس سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس کی لطف و لذت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے بعد ہم قرآن کریم سنائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی زبان مبارک سے، یعنی جس طرح بھی وجود ہے خدا کا، ایسا قرآن کریم پڑھیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کانوں میں پڑے گی تو وہ اتنی میٹھی ہوگی جس کی تشبیہ دینے کے لیے دنیا میں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو دور کی بات، جنت کی ایک چیز کا تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، قرآن کریم ہے، خدا کا کلام کی آواز ہے۔ قرآن کریم کا پڑھانا عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا عبادت، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، دیکھنا عبادت، کھولنا عبادت، محبت کرنا بھی عبادت۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کا چھونا عبادت ہے، اسی لیے بے وضو اس کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ قرآن کریم کو چھونے اور دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کا نور بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھ کو کچھ وصیت آپ فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو، یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ تو قرآن کریم ایسا عجیب و غریب کلام ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایسی ہے جیسے آپ مقناطیس کو دیکھتے ہیں کہ جب اسے کسی لوہے کے پاس رکھتے ہیں تو لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید ایک مقناطیس ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم قرآن کریم کو سنو اور چپ رہو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر خدا کی رحمت اترے۔ وہ مجلس میں پڑھا جا رہا ہو اور سنا جا رہا ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کریم کی عمدہ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی مثال، ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو سیکھو اور پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن کریم پاک کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا پھر سو گیا، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کی خبر گیری کی، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کے مانند ہے جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حافظ سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے یا پھر قرآن کریم کو بھول جائے، جب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو مشک ہی ہے، اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اچانک جو ان کی گھوڑی ہے وہ بدکنے لگی۔ انہوں نے اور زیادہ قرآن پڑھا، وہ گھوڑی اور زیادہ بدکنے لگی، وہ پڑھتے رہے اور ان کی گھوڑی بار بار بدکتی رہی۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہے، پھر وہی بادل کی طرح کی چیز فضا میں اڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں صبح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میری جو گھوڑی ہے وہ اچھلنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھتے رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا۔ وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن حضیر تم پڑھتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضیر تم پڑھتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بچے کو کچل نہ ڈالے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، اور وہ چیز فضا میں اتنی چلی گئی، اڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے اور وہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر، یعنی کہ اور لوگ بھی ان کو صبح صادق کے وقت میں دیکھ لیتے، وہ فرشتے چھپے ہوئے نہ رہتے۔
دراصل بڑا خلوص تھا حضرات صحابہ کے قرآن شریف پڑھنے میں۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بدبخت ہے، ایسی دولت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید کا صحیح لطف چکھا دے، اٹھا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ سکے، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا اور پھر دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ 6 تاریخ کے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے سلام کیا اور پھر دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ ان میں سے مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، پھر سب کو اپنی دست مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔